ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا کہ جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر کیوں نہیں آتے؟ جب میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جس کو درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کر کے کہا کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تو مجھے ایک درہ مارو کہ تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے اور فرماتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تم سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلواؤ تو تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ تو مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں، وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر لیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن حضرت عباس پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر دیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ملا ہے یا آپ علیہ السلام کی حدیث میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی حدیث میں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کیا حدیث ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اگر آپ کسی کی زمین میں دیوار بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ازدواجی جھگڑا پیش کیا گیا۔ ایک عورت نے اپنے خامن سے سرکشی کا معاملہ کیا۔ وہ اپنے خامن کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ نہیں تھی اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ عورت کو کسی ویران گھر میں بند کر دیا جائے۔ اگلی صبح آپ نے اسے بلوا بھیجا اور پوچھا کہ تم نے رات کیسی گزاری؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے میں اس شخص کے گھر گئی ہوں، آج پہلی رات ہے جو میں نے راحت اور سکون سے بسر کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے مرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دے دے، اگرچہ اس کے بدلے میں عورت کان کی ایک بالی ہی پیش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمولی سی تفتیشوں اور سوال و جواب سے حقیقت پا لی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اتنی شدید نفرت کے ساتھ میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اخلاقی، دینی، سماجی اور معاشرتی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں تھا۔ دین اسلام نے طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، مگر جہاں میاں بیوی کا نباہ کسی صورت نہ ہو سکے تو وہاں آخری چارہ کار کے طور پر علیحدگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ مسجد میں آتے تھے تو ہر جانب نظر ڈالتے تھے، نمازیوں کو بھی دیکھتے اور مسجد کی صفائی پر بھی توجہ فرماتے۔ مسجد میں نماز ادا کرتے اور لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حجاج ابن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج کو نماز پڑھتے دیکھا اور نماز کے بعد فرمایا کہ اپنی نماز لوٹاؤ. پھر انہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھایا کہ نماز دین کا ستون ہے. اگر اسے درست نہ کیا جائے تو دین کی عمارت کیسے ٹھیک اور مضبوط ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے ہر معاملے میں دلچسپی لیتے تھے. جس طرح والدین اپنی اولاد کی جملہ امور کی نگرانی کرتے ہیں، آپ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ لوگ اپنے وقت کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. کبھی آپ انہیں پیار سے سمجھاتے اور کبھی سختی سے انہیں تاکید کرتے تھے. رات کو دیر تک جاگنا آپ کو ناپسند تھا. آپ لوگوں کو حکم دیا کرتے کہ جلد سونے کی عادت ڈالیں تاکہ جلد اٹھ سکیں، اور اگر توفیق ملے تو تہجد کی سعادت حاصل کریں. آپ کی خلافت میں فضول کاموں کی کوئی گنجائش نہیں تھی. آپ جانتے تھے کہ وقت بہت قیمتی متاع ہے اور کام بے شمار ہیں جن کی تکمیل کے لیے وقت کا ایک ایک لمحہ احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. اگر لوگ عشاء نماز کے بعد قصے کہانیاں سننے سنانے کے لیے بیٹھ جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پہلی رات کہانی قصوں کی نظر کر دیتے ہو اور پچھلی رات لمبی تان کر سو جاتے ہو. عشاء کے بعد کرامن کاتبین کو بھی ذرا آرام کرنے دیا کرو. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں. وہ بندوں کے نفع اور نقصان کو خوب جانتا ہے. اس لیے دن کو کام کاج اور تلاش معاش کے لیے اور رات کو آرام و راحت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. رات کو جلدی سو جانے والا شخص اگلے دن اپنے کاموں میں پوری چستی اور نشاط کے ساتھ صبح سویرے مشغول ہو جاتا ہے. راتوں کو لمبی محفلیں جما کر بیٹھے رہنا انسان کے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے. رات کی خاموشی اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا جو لطف آتا ہے وہ ناقابل بیاں ہے. سکون قلب حاصل ہوتا ہے. خاموش فضا میں دل و دماغ، آنکھیں اور کان، سوچ اور دھڑکن ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. رات کی سیاہ زلفیں خشوع و خضوع سے دل کی دنیا بھر دیتی ہے اور رکوع و سجود، قیام و قعود، دعا و مناجات ہر معاملہ کیف و سرور سے مالا مال کر دیتا ہے. حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا. جو شخص آتا اس کی داد رسی کی جاتی. کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں تھی. ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز اور محترم تھا. جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھیں وہی دوسرے پر فوقیت رکھتا تھا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہیں تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا. جب حقداروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابلے میں بااثر لوگوں کو ترجیح دی جانے لگے تو فساد پھیل جانا فطری امر ہے. حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں اسی کی عزت افزائش اور قدر کی جائے تو اس سے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے. لوگ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں. جنید بن حازم سے مروی ہے کہ کچھ لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے. ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی. ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی. اصحاب بدر میں سے حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت عمار اور حضرت بلال کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارث بن حشام اور سہیل بن عمر کو باہر انتظار کرنا پڑا. یہ سب بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا کہ آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہیں دیکھی تھی. رؤسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے. یہ سن کر سہیل بن عمر نے کہا کہ اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے ہیں. اگر غصہ کرنا ہے تو آپ اپنے آپ پر کریں. سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا. وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی ایک بستی میں جا پہنچے تو آپ نے ایک بوڑھے انسان کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے. کسی نے کہا کہ یہ ایک کمزور اور بوڑھا شخص ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا وہ معاف کرا دیا اور فرمایا کہ پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اور اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بوڑھے ذمہ پر گزر ہوا جو لوگوں سے مسجدوں کے دروازے پر مانگتا پھر رہا تھا۔ حضرت عمر نے اسے فرمایا کہ اے ذمی، ہم نے تم سے انصاف نہیں کیا، جوانی میں تو ہم تم سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں ہم نے تمہارا خیال نہ رکھا۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے باقدر گزارا وظیفہ جاری کر دیا۔